اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی قرآن کلاس اور اس کے سبق نمبر 15 حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ تو یہاں پر ایک just give me a minute، مجھے reclaim host جی brother ہے، you are a co-host now۔ okay، تو آج ہم انشاءاللہ، کل آپ نے سورہ عصر کا ترجمہ سیکھا، آج ہم سورہ نصر کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ کرنا سیکھیں گے۔ سورہ نصر کے ترجمے کے ساتھ ساتھ گرامر میں آج ایک نئی چیز یہ ہوگی کہ ہم فعل امر و نہیں کو سٹارٹ کر لیں گے۔ ہم نے فعل ماضی پڑھا، فعل مضارع پڑھا، اس کے بعد ہم آج کا نقطہ تعلیم اور انشاءاللہ اس کی مدد سے 12 نئے ایسے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں، جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے پوری توجہ سے بیٹھیے کہ آج ہم 37,500 قرآن میں آنے والے الفاظ کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ بیٹے وہ قرآن اس کو عبور کر لیں گے۔ تو حسب عادت ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت لگے گی۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ یہ تلاوت سنیں تو آپ جو کانسیپٹس ہم پڑھ چکے ہیں پہلے آپ ان کانسیپٹس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں کہ کیا آپ کو آتے ہیں، ہر لفظ کی کنسٹرکشن پر غور کریں کہ کیا ہے۔ کچھ میں آپ سے سوالات پوچھوں گا تلاوت کو سننے کے بعد اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پوری توجہ سے اس پر غور کیجیے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم میں آپ سے کچھ چیزیں اس حوالے سے، اذا کا معنی تو آپ سب کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ذرا معنی بتا دیں۔ ہماری ایک بہن نے تو پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے وہاں پر۔ جی سب لوگ ذرا بتائیں اذا کا معنی۔ اس سے ملتا جلتا اور کون سا لفظ ہے جو ہم نے پڑھا ہے اذا سے ملتا جلتا؟ جی چیٹ باکس میں بتائیے، چیٹ باکس میں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اذا اور از اور دونوں کا معنی جب، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اوکے ناؤ اذا آپ نے پڑھ لیا، جا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے آگے آ رہا ہے نصر اللہ والفتح۔ یہ جو لفظ ہے نصر، آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جو یہ لفظ آپ نصر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہاں یہ میں نے خاص طور پہ آپ سب سے پوچھا ہے کہ آپ توجہ کر کے سوچ کر اس کا جواب دیں، اور اس پر بڑا مکسڈ آنسر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اسم کہہ رہے ہیں، کچھ فعل کہہ رہے ہیں، تو اور یہ صحیح ہے، اسی طرح آنا چاہیے آپ کا جواب، لیکن سوچیں، غور کریں اس کے اوپر۔ کچھ لوگ اس کو اسم کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو فعل کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت یہ سیکھنے کا موقع ہے، اس پر غور کرنے کا موقع ہے۔ اگر میں جو اسم کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ لوں کیسے ہے، یا جو فعل کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ لوں کیسے ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ بلکہ فعل کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں جو فعل تھا نا وہ تھا نصرہ، نصرہ، یہ ہے نصر، یہ ہے نصر، ٹھیک ہے؟ اب بس اس کو ذہن میں رکھ لیں، آگے چلتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے زیادہ۔ سو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو لفظ الفتح ہے نا اس کا مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ الفتح، ہاں اس پہ کوئی ماشاءاللہ، یہ دیٹس واٹ آئی ایکسپیکٹ کہ اس پر ہم میں سے کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن اس پر آپ اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا فعل ہے،
اور الف لام کی وجہ سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ خاص اسم ہے. تو ذرا اس کی کنسٹرکشن کو تھوڑا ذہن میں رکھیں. الفتح فتح اور یہ ہے نصر. ٹھیک ہے, تو باقی چیز انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اچھا نصر بھی فتح کی طرح ہے اور اسم ہے. صحیح ہو گیا. چلیں, تو وا کا معنی سب کو یاد ہے؟ ذرا بتا دیں مجھے جلدی سے. وا کسی کو بھول تو نہیں گیا؟ وا رائتا. اب یہ جو لفظ ہے نا رائتا, یہ انتا, یہ جیسے اب آپ کر رہے ہیں فعلتا, نصرتا, فتحتا, یہ اسی طرح ہے رائتا. اچھا ناس کے معنی بتا دیں ذرا مجھے. ناس کے, الناس, ناس کے معنی بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں پکے ہونے چاہیے, کنفرم. ہاں, یہ انسان کی جمع ناس ہے زیادہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. جو یدخلونا کا لفظ ہے نا, یدخلونا, آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ ماضی ہے, مضارع ہے, سنگل ہے, پلورل ہے, کیا ہے کنسٹرکشن اس کی؟ آپ کو کیا لگ رہی ہے یدخلونا؟ دیکھیں یہ اس وقت آپ کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے. یدخلونا مضارع ہے اور یہ جمع کا ہے. ماشاءاللہ کیسی زبردست بات ہے. اور یہ تھرڈ پرسن والا ہے, یہ یدخلونا ہے نا, یدخلونا. تو داخل ہونا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے آپ بتا بھی سکتے ہیں وہ سب داخل ہو رہے ہیں. مضارع ہے ماشاءاللہ. فی کا معنی بتا دیں ذرا جلدی سے بتا دیں. آپ کو خود ہی آتی ہے یہ ساری سورہ کا ترجمہ. فی, فی میں, ٹھیک ہے, یہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. ان, فی میں. دین کا مطلب آپ کو پتہ ہے, ہاں, اور دین کے دونوں معنی آپ کو پتہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں یہاں کون سا معنی آ رہا ہے؟ دین کے ہم نے دو معنی پڑھے ہیں. ایک پڑھا ہم نے مالک یوم الدین, تو وہ مالک ہے کس کا؟ اس دن کا جس دن بدلہ دیا جائے گا. اور یہاں پہ کون سا آ رہا ہے؟ ہاں, یہاں پہ نظام, دین اسلام, پورا زندگی گزارنے کا پورا نظام, دین. ویری گڈ, کوڈ آف لائف. تو اچھا چلے ٹھیک ہے, افواجہ. چلیں اب جو ہے نا انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم پڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس کو اور آپ سے سوالات بھی پوچھیں گے. تو پہلے سورہ نصر کا تھوڑا تعارف ہو جائے. سورہ نصر جو ہے قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے, یعنی اس کے بعد اور بھی آیات تو نازل ہوئی, لیکن جو مکمل سورہ نازل ہوئی آخر میں قرآن کی وہ سورہ نصر ہے. اس کو یہ اعزاز حاصل ہے. فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی. فتح مکہ آپ کو پتہ ہے سن 8 ہجری میں, یہ تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اس میں ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی. مضارع کا چونکہ صیغہ ہے کیسا ہوگا, اور فتح مکہ ہوگی, اور تمام عرب کے قبائل جو اسلام قبول کر لیں گے, اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل ہوگی, اور آپ کو دنیا سے جانے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا. تو بڑے زبردست مضامین ہیں اور محبت سے پڑھنے والی سورہ مبارکہ ہے. آئیے پہلی آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو آپ سب نے مجھے پہلے ہی بتایا ہے از اور اذا جو ہے اس کا معنی جب ہے. قرآن میں یہ 650 سے زائد بار آیا ہے. جس کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ بھی اب ذہن میں رکھ لے. اگلا لفظ ہے جا. یہ جا, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا, وہ آیا ماضی میں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے جب آ جائے گا. تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کسی کو یاد ہے یہ کیسے بن گیا؟ یہ ماشاءاللہ ہماری بہن نے تو بتا بھی دیا ہے سب سے پہلے. ذرا کچھ اور لوگ بھی بتائیں. جا تو تھا ماضی کا, وہ آیا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب یہ کام ہونا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا یہ؟ ہاں ماشاءاللہ ابھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں, سارے نہیں بتا رہے. سسٹر تحریم نے بتا دیا ہے, مسز سلمان نے بھی بتا دیا ہے. تو میرا تو خیال ہے سب کو اب یہ رول یاد ہونا چاہیے. ہاں موحد بتا رہے ہیں جی. یہ بالکل اذا لگنے کی وجہ سے, اذا جب ماضی پر داخل ہوا تو مضارع کا معنی دیتا ہے. یہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا. تو اذا جا جب آ جائے گی,
جب ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, جا کا مطلب آنا, وہ آیا, یہ تھا فعل ماضی کا پہلا صیغہ, جا وہ آیا. اذا لگنے کی وجہ سے بن گیا جب وہ آئے گا یا آئے گی. کیا آئے گا آئے گی وہ دیکھتے ہیں. نصر اللہ. اب ذرا توجہ سے بات سنیں, یہ لفظ نصر اللہ یہ اسم ہے, نصرت مدد, یہ ناصرہ نہیں ہے اس نے مدد کی. اور میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ عربی میں اعراب کے کم زیادہ ہونے سے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. اگر یہ نون صاد را کے اوپر زبر ہوتی تینوں ناصرہ, تو پھر معنی ہوتا اس نے مدد کی, جو ہم فعل کا ٹیبل پڑھ رہے ہیں, ناصر ینصر. یہ ہے نصر. نصر کا مطلب مدد, نصرت, اور یہ ہے اسم. اب یہ اسم بنا کیسے ہے, یہ انشاءاللہ اسی کورس کے اندر اگلی 5 کلاسوں میں آپ یہ بات بھی سیکھ جائیں گے. ابھی میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, اس کو آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تھوڑی سی اس کی سمجھ آپ کو اگلے لفظ کی کنسٹرکشن سے بھی ہو رہی ہے. نصر اللہ, اللہ کی مدد. ہم صرف کوشش کرتے ہیں, ہر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے, حق کا غلبہ ہونا, یہ نصرت ہے. آگے ہے والفتح. اب دیکھیے یہ الفتح ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, ہم سب نے پڑھا ہے کیا, فتح, اس نے کھولا. آپ کو پتہ ہے یہ فتح کا مطلب کھولا اور جیت کامیابی, یہ دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ اصل میں جب پہلے زمانوں میں جنگیں ہوتی تھیں اور قلعے ہوتے تھے اور شہروں کو بند کر دیا جاتا تھا, تو فتح کیسے ہوتی تھی؟ جب اس کے دروازے کھل جاتے تھے, یا تو فوج نے حملہ کیا یا انہوں نے خود کہا کہ اچھا آ جائیں, دروازے کھول دیے, تو فتح اس نے کھولا, اسی سے کامیابی, فتح کامیابی, کھولنا, شہروں کا دروازہ کھلتا تھا تو فتح ہو جاتی تھی. تو یہاں اس سے مراد کے خاص طور پہ الف لام سے ہمیں خاص فتح یعنی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. تو اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں, یہ اسم ہے, فعل نہیں ہے, وہ ہے فتح, اس نے کھولا. یہ فتح سے فتح کیسے بنا, یہ ہم انشاءاللہ اسی کورس میں سیکھیں گے. تو آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے فتح اور نصرت کی, اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. پھر اپنا احتساب کریں, ہمارے کام کیسے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے گی. اگر نہیں تو پھر پلان بنائیے, میں اور آپ سب مل کر, کہ ہم انفرادی طور پر, میں اور آپ ایک شخص کے طور پر, اور اجتماعی طور پر ہمارے خاندان, ہم سب مل کر فتح و نصرت کے لیے کام کریں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے پہلی دفعہ خاندان میں ایسا ہوا کہ قرآن خوانی اور ایک بڑا اجتماع تھا, تو میں نے خود وہاں پر دعا اور یہ سارا سلسلہ کیا اور سب کو دعوت بھی دی کہ دین کی طرف, تو پورے خاندان کو. تو آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ دین کے معاملے میں شرم محسوس نہیں کریں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہم شرم دین کو بتاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. آپس میں خود تو سیکھ لیں گے, خاندان کو, دوستوں کو, احباب کو نہیں بتائیں گے کہ لوگ کہیں گے جی مولوی بن گیا ہے. اور لوگ ایسا کہتے ہیں, یہ باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی, کوئی بات نہیں, دنیا کی اور باتیں, دنیا کو تو کام ہے باتیں کرنا. تو آپ پلان کیجئے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ کے دین کی باتیں دوسروں کو بتانی ہیں, یہ گفتگو کرنی ہے, انفرادی اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے احیاء کے لیے, اچھی بات کے لیے کام کرنا ہے. اور اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ ابھی اس وقت, اسی وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کس طرح اپنا وقت, آپ نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ ساری زندگی 5 منٹ 10 منٹ قرآن سیکھنا, اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش جاری رکھوں گا. آپ یہ ارادہ کر سکتے ہیں میں کسی ایک شخص کو یہ قرآن سکھانا شروع کر دوں گا. میں اپنا پیسہ کم از کم 1 روپیہ, 5 روپے, 10 روپے اللہ کے دین کی راہ میں صدقے کے طور پر, میں اپنی صلاحیتیں کہ جہاں میں اٹھوں بیٹھوں, جہاں میں 10,000 باتیں کروں. اور کل میں نے سب احباب سے یہ بات کہی کہ جہاں آپ سیاست, معیشت, معاشرت, خانگی امور اور باتیں کرتے ہیں, تو کوئی ایک آدھ بات اللہ کے دین کی بھی, اللہ کی باتیں بھی وہاں پر کی جائیں. تو اپنی صلاحیت کو, تو آپ بتائیے آپ نے کس نے نیت کی کہ ہم ایسا کریں گے, اور ہم بھی انشاءاللہ
کم از کم نیت کر لیں, مجھے بتا دیں اگر کسی نے کیے, مجھے ذرا خوشی ہوگی آپ سے جان کر. زبردستی نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے کہ جب ہم سب مل کر انشاءاللہ اور بڑے پیار سے اور محبت سے اور ٹھہراؤ سے اور ان کے کام کے لیے اللہ کی باتیں, تو دیکھیں آپ مزے مزے سے باتیں کریں. آپ کہیں بیٹھے ہوئے محفل میں باقی 10 باتیں بھی کریں, درمیان میں ایک اچھی بات کرتے ہیں, یہ کہیں کہ ہاں یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولے, یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم غلط بات کریں, تو اس طرح انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اے اللہ ہماری مدد کر, اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری مدد چاہنے والے کام کریں, اور اپنی ذاتی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں سب کو ملا کر بھی انشاءاللہ تیرے دین کے لیے وقف ہوں, تیرے دین کے لیے کام کریں. آج تو زندگی بڑی آسان ہے, آپ کو کوئی صحراؤں میں جا کر تو دین کی تبلیغ بھی نہیں کرنی. تو مجھے لگتا ہے اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں سہولتیں سب دی ہیں, تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے دین کی بات کرنی چاہیے. ماشاءاللہ کچھ احباب بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی اس کو پڑھا بھی رہے ہیں, اور عمل پر دیکھیں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, ہم سب عمل بھی کریں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اچھا آگے آ گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ. اب یہ رعیتا جو ہے نا, یہ ماضی کی طرح ہے, تم نے دیکھا رعیتا, لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ, لوگوں کو. اب یہ کیسے چینج ہو گیا؟ پہلے تو ہم نے کہا تھا نا اذا لگنے سے جا بن گیا, وہ آیا بن گیا, وہ آئے گا یا آئے گی. تو یہ کیسے بدلا ہے؟ یہاں تو اذا نہیں لگا ہوا. وَرَأَيْتَ, آپ دیکھیں گے, ہے یہ ماضی کا, فعلتا کی طرح ہے, تم نے کیا, انتا تم. کسی کو کچھ آ رہا ہے ذہن میں, کوئی بتانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی زبردست بات ہے جی. یہاں تو بڑے لائق لوگ بیٹھے ہوئے, اتنی اچھی آبزرویشن ہے. اچھا بالکل ٹھیک. نہیں کچھ لوگ ذرا یہ غور سے سنیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کچھ احباب سے ہی بتا رہے ہیں, جو وا لگا نا, وا اور یہ پچھلے والا اذا ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. ہم نے کہا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح واذا رأیت الناس ورأیت, اور جب آپ دیکھیں گے. اصل میں یہ اس طرح ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایسے, واذا اور جب, رأیت آپ دیکھیں گے. آپ یہاں سے مراد تم دیکھو گے, ایک ہے رأیت, اس کو لوگوں کو. ناس انسان, یہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے انسان اور ناس سارا, اور یہاں ناس سے مراد عرب کے سارے لوگ, قبائل, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے قبول اسلام شروع کر دیا. یدخلون, وہ سب داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں مزے کی بات دیکھیں, آپ کو صرف ترجمہ ہی نہیں, آپ کو اس کی کنسٹرکشن کیا کچھ پتہ ہے آپ کو, ہے نا. مضارع فعل مضارع ہم نے سیکھا ہوا ہے. تو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے داخل, دخول اندر آنا, خروج باہر جانا. یہ عرب ممالک کے ایئرپورٹس پہ لکھا ہوتا ہے. یدخلون, وہ سب داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. اچھا دین میں اور باقی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تجارت و معیشت اور اس کی طرف نہیں, بس جیسے ننے ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا, اور یہ پوپ اور یہ لوگ بالکل دنیا سے ہٹ کے الگ زندگی. اس کے مقابلے میں پچھلے سالوں میں, پچھلی صدی میں کمیونزم اٹھا. اس نے کہا مذہب کوئی چیز نہیں, عبادت یہ سب ڈرامے ہیں. اس نے کہا تجارت معیشت سیاست یہ سارا کچھ ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے عبادت بھی ہے, تجارت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے, معاشرت بھی ہے, سب کچھ ہے. نیت اچھی رکھو, یہ مکمل دین ہے. عبادت ہی عبادت, ہر کام عبادت. تو اس سے اچھا دین ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو وہ سب داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. افواجا, فوج در فوج, گروہ کے گروہ, بہت زیادہ. تو فتح اور نصرت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین میں داخلہ, اور کچھ نہیں. تو آئیے میں اور آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہم دین میں آگے بڑھیں تو کامیابی ہوگی. یہ دنیاوی ڈگریاں لے لینا,
मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएट हो गए, डॉक्टरेट कर लिया, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन असल कामयाबी क्या है? अल्लाह के दीन में दाखिल होना, अल्लाह के दीन की समझ पैदा होना, और ना सिर्फ खुद अपने लिए, दूसरों के लिए हिदायत और इस्लाह का काम करना। पढ़ लीजिए। तो आगे जी, जब ये हो तो क्या करो? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फसब, फा का माना आपको याद होगा ना सबको, फा बस, सब्बिह ये तस्बीह से याद रखें, पाकी बयान कीजिए, और सुबहान से याद रखें, सुबहान भी पाकी होती है, पाक है अल्लाह। फसब्बिह, और ये सब्बिह जो है, सब्बिह ये भी इंशाल्लाह आगे जाके तो आप इसकी डिटेल जानेंगे। आज हम अमर पर नहीं पढ़ेंगे, वहां भी कुछ आपको समझ आएगी। फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, सब्बिह सुबहान अल्लाह, इस बात का ऐलान कि अल्लाह तमाम अयूब, कमजोरियों, कमियों से पाक है। बिहम्दी, हम्द के साथ, बी और हम्द, ये अब आप टुकड़े कर सकते हैं, मुझे पता है। हम्द का माना भी आपको आता है, तारीफ, शुक्र के साथ। रब्बी का, तो अपने रब की। अब हम्द और तस्बीह का फर्क जान लें। हम्द होता है खूबियों का बयान, तस्बीह होती है नकाइस की नफी। अगर मैं आपको आम माना में इसका समझाऊं तो ये मोबाइल है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस मोबाइल की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है, और अगर मैं आपको ये कहूं इसकी आवाज बहुत ऊंची आती है, तो मैं इसकी खूबियां बयान कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मोबाइल महंगा नहीं है और ये स्लो भी नहीं होता, तो अब मैं खामियों की नफी कर रहा हूं कि कौन सी कमजोरियां इसमें नहीं है। दोनों ही तारीफ के तरीके हैं, लेकिन मुख्तलिफ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जब हम ये कहें कि अल्लाह सबको रिस्क देने वाला है, ये उसकी तारीफ है। वो सबसे ताकतवर है, ये उसकी तारीफ है, हम्द है। अगर मैं कहूं अल्लाह किसी से डरता नहीं, ये तस्बीह है। अल्लाह को नींद नहीं आती, ये तस्बीह है, यानी नकाइस की नफी। तो ये माना ज़हन में रख लें। इसलिए हमने कहा सब्बिह बिहम्द, तो रब्बी का, अपने रब की, तेरे रब की, ठीक है जी, रब्बी का, तेरे रब की। और वस्तगफिरहु, तीन टुकड़े बने इसके, वा, इस्तगफिर और हु। वा और इस्तगफिर आपको पता है, बख्शिश तलब करना, मगफरत, इस्तगफार, ये सब लफ्ज हम सुनते रहते हैं। हु, उससे, हु उससे, तो उससे मगफरत तलब कीजिए, उससे बख्शिश तलब कीजिए। फसब्बी, उसकी तस्बीह बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहु, और उससे बख्शिश तलब कीजिए, तीन टुकड़ों के साथ। ये देखें, याद रखने के लिए इस्तगफार, मगफरत, गफूर, मगफूर, अल्लाह की खूबियाँ, व इस्तगफिरहु। अल्लाह ताला सारे अयूब से पाक है, उसमें कोई नक्स, कमजोरी नहीं, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो किसी से डरता नहीं, ना उसका कोई बेटा ना बाप, वो अकेला है चारों चीजों में। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, अपनी जात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात, ये हमने याद रखना है हमेशा इंशाअल्लाह। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, गफ्फार, सत्तार, रहमान, रहीम, सारी अच्छी खूबियों में वो सबसे बेहतर, काबिल तारीफ। अल्लाह से शिकायत करेंगे तो सुबहान की नफी करेंगे। तो दिल से तारीफ के लिए जरूरी है कि हम कहें अल्लाह कुछ गलत नहीं करता, अगर मेरे ऊपर कोई आजमाइश आई है तो मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, हमारी तस्बीह और हम जितनी भी करें नाकिस, हम इंसान हैं, तो फिर भी हम अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं कि अल्लाह हमसे वो काम हो नहीं सका जितना होना चाहिए था, तो तेरा शुक्र है, फिर तुझसे बख्शिश है, और नेक काम की तौफीक मिले, फौरी कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप इसको देख लें एक नजर। और फिर आखिरी इसका हिस्सा जो है, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इन्नहु, ये आपको पता है दो टुकड़े हैं, इन्ना बेशक, और हु वो, बेशक वो। काना भी आपको पता है, काना का असल माना होता है वो था, काना वो था। यहाँ पे माना आ रहा है आपके ख्याल में क्यों आ रहा है ये?
بتائیے. اور یہ 400 سے زائد بار قرآن میں آیا ہے. تو یہ دونوں باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے. اکثر اس کا معنی اصل عربی معنی کیا ہے؟ تھا، وہ تھا. لیکن اور یہ فعل ہے کانا، وہ تھا. تو جب بھی اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہے. اللہ کے لیے ہے. انہو، بے شک وہ ہے، اللہ ہے. کون ہے اللہ؟ اللہ تواب ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے. ٹھیک. توابا، تواب آپ کو یاد ہے کس نے آپ نے سوال بھی کیا تھا. تو کیسے بنا ہے اس کی کنسٹرکشن پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم تواب کی. کہ یہ تابا سے تائب، تابا وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب بہت پلٹنے والا. بندے کا نام بھی تواب ہوتا ہے، بندہ تواب ہوتا بھی ہے. اللہ کا نام بھی تواب ہے اور اللہ بھی تواب ہے. اللہ بندوں کی طرف پلٹتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اور بندے غلطیاں کرتے ہیں اور بار بار پلٹتے ہیں اور انہیں پلٹنا چاہیے، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگنی چاہیے. تو توبہ کی شرائط بھی آپ کو پہلے بتائی گئی تھی. اور تواب کی کنسٹرکشن کیسے بنی؟ تواب، توابون، اور توابن، دو زبر دو زیر لگے گا تو توابین. تو یہ توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا اللہ. تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہم سب کے لیے. کبھی مایوس نہ ہوں. اور توبہ سچی، پہلے بھی یہ فارمولا ہم نے دیکھا تھا. سچی توبہ کا فارمولا کیا ہے؟ غلطی ہوئی ہے اسے مانے. ہمارے ہاں ایک عجیب سا دستور ہے، ہم عام بھی دنیا کی غلطیاں بھی نہیں مانتے. مجھے یاد ہے میرے جاننے والے ایک موقع پر کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، آپ نے بس ماننا نہیں. تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ if I have done something wrong I should accept it. تو گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندہ ہونا اللہ کے حضور، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ، اور پھر یقین کہ انشاءاللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول کر لے گا. اور پھر توبہ بھی فوری. یہ نہیں انتظار کرتے رہو اچھا آج نہیں کل، میں اگلی نماز میں پھر توبہ کروں گا. غلطی کا احساس ہو جائے فوری توبہ کر لیں کہ یا اللہ معافی دے دے. تو اس لیے انہو کانا توابا. سو الحمدللہ سورہ مبارکہ میں 4 بڑی بڑی باتیں ہم نے سیکھی. کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب دین میں دین کی سمجھ آنا ہے، اور کوئی نہیں ہے کامیابی. یہ یاد رکھ لیں. زندگی کا سکون بھی اسی میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں دولت سے، مال سے، بڑی گاڑی سے، ان چیزوں سے. نہیں، دین سے لگ جانا، اللہ کی باتوں سے لگ جانا ہی کامیابی ہے. جب کامیابی ملے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو کہا، تسبیح کرو، حمد کرو، استغفار کرو. اور اللہ کی ذات سے یہ ہمیشہ کی امید کہ وہ بار بار معاف کرنے والی ہے. تو الحمدللہ ہماری بریک کا وقت ہے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں پوچھیے. جی سسٹر فرمائیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سسٹر صاحبہ؟ جی السلام علیکم. ابھی ہم نے کیا فاستغفروا ربک، تو ربی کا اپنے رب کی آپ نے بولا، لیکن اس میں تم ربی کا مطلب ڈفرنٹ ہوگا، ربو کا ڈفرنٹ ہے؟ نہیں، آپ بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، اور یہ سیم معنی ہے سسٹر. دیکھیں میں کہتا ہوں کتابوں کا، تیری کتاب. اب وہ آپ کی کتاب ہے تو آپ اسے پڑھ رہی ہیں، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ تم پڑھ رہے ہو تیری کتاب. اردو میں کیسے ایکسپریشن بناؤں گا؟ میں یہی کہوں گا نا، آپ پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ربو کا، تیرا رب. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فسبح، پس تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے. تو آگے میں کہوں تیرے رب کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہہ رہے ہیں اپنے رب کی. آپ تسبیح کیجئے، حمد کیجئے اپنے رب کی. تو یہ اردو میں جب ترجمہ کریں گے نا تو یہ دیکھیں کتنا عجیب ترجمہ بنے گا. آپ تسبیح کیجئے، حمد کیجئے اور تیرے رب کی، تو اپنے رب کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر زوم میسیجز، جو زوم میں جو چیٹس میں صرف میرا ایک وہ کھلتا ہے آپ کے نام کا ڈائریکٹ میسج، ٹو ایوری ون نہیں کھلتا.
तो आई थिंक शायद आप उसको रीड नहीं कर पाते. नहीं नहीं, मैं पढ़ता हूँ जी, वो मैंने खुद किया हुआ है, अच्छा. हमने खुद किया हुआ है वो, ताकि बाकियों को नजर ना आए, वो डिस्टर्ब ना हो. मेरे पास आ रहा होता है हर एक का मैसेज. ठीक है. आपने मैसेज किया था रब्बी का मीन्स तेरा रब, अपने रब की कैसे हुआ. हाँ बिल्कुल, ये सॉरी उस वक्त चैट में शायद मेरी नज़र से वो गुजर गया. मैं अभी देख रहा हूँ, आपने सिस्टर 4:12 पे ये किया था आपने ये सवाल. तो माजरत बाद का चैट बॉक्स में आने वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो तेजी से आ रहे होते हैं, तो नज़र से गुजर जाते हैं. जी अगर कोई और सवाल नहीं है तो अगर आप 1 मिनट की मुझे सिर्फ ब्रेक भी दे दें साथ, तो फिर इंशाल्लाह 1 मिनट के साथ ही हम क्लास शुरू करते हैं. ठीक है. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आज इंशाल्लाह ग्रामर में हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे. फेल, अमर व नहीं के लेवल पर चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. के बड़े मजे के इशारे करेंगे, अमर सिंगुलर का, प्लूरल का, नहीं के इशारे, और इन्हीं अफ़ाल को ये जो फ़अला वगैरह हम पढ़े हैं उसके एक नई कंस्ट्रक्शन देखेंगे. बड़े मजे के इशारे, मजे की कंस्ट्रक्शन, और इंशाल्लाह कुरान पाक को सीखने का ये जो हमारा सिलसिला है, इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आजकल रमज़ान से फ़ायदा उठाते हुए आप जो जो सीख रहे हैं उसको साथ साथ अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं. अच्छा, ये अमर व नहीं पर आने से पहले एक छोटी सी बात जो है ना, हम TPI ज़ाहिरा हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले कोई एक दफ़ा ये माजी और मुदारे का टेबल करवा दे. एक तो ये हम बार बार करते रहें तो रिफ्रेश हो जाएगा, और सही इशारों के साथ, और फिर इंशाल्लाह जी सिस्टर इफ़त आप माजी का करवाएंगी, सिस्टर मरियम आप मुदारे का करवाएंगे, इशारों के साथ प्लीज़. उसने किया फ़ाल, इन सबने किया फ़ालता, आपने किया फालतू, मैंने किया फालतू, आप सबने किया फालना, हम सबने किया. यफ़ालू वो करता है या करेगा, यफ़लूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़लू आप करते हो या करोगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हो या करोगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या करेंगे. माशाल्लाह. चलें, ये हो गया ना, हमारी एक ज़रा प्रैक्टिस हो गई है. तो अब मैं आगे आप लोगों को, बाकी लोगों के जिनके हाथ खड़े आप रखें, मैं इंशाल्लाह आपको अभी चांस देता हूँ. अभी काफ़ी प्रैक्टिस हमने आगे करनी है. देखिए, फेल मुदारे से पहले सौफा का लफ्ज़ अगर आपको नजर आए, सौफा, तो इसका मतलब होता है जल्द, अनकरीब. एक नया लफ्ज़ हम ऐड कर लेते हैं, बाकी फेल मुदारे वैसे का वैसे. तो सौफा जल्द या अनकरीब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. आइए अब इसी को यफ़अलू के साथ लगाते हैं. एक दफ़ा मैं करवाता हूँ, फिर आप करवाएंगे. सौफा यफ़अलू, वो जल्द करेगा. सौफा यफ़अलूना,
وہ سب جلد کریں گے. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. تو قرآن میں یہ لفظ جلد کرنے کے معنی میں استعمال بھی ہوا ہے. سسٹر عظما لیاقت پہلے تو آپ پریکٹس کروائیے سوفا کی. سوفا یا یفعلو وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو میں جلد کروں گا. سوفا تفعلون آپ جلد کریں گے. سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ایکسلنٹ سسٹر. تو ہماری نیکسٹ سسٹر رابعہ آپ کروا دیجیے. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلون ہم آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاءاللہ ویری گڈ. سسٹر ساجدہ راشد کروا دیجیے. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف یفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ماشاءاللہ ویری گڈ. یاد بھی کروا دیا ہمیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو جلد جاؤ. ٹھیک یہ تھا صفا. اب یہ لوگ ہاتھ کھڑا رکھیں ان سے پریکٹس کروائیں گے. اگلی ملتا جلتا لفظ ہے سا. سا میں واو اور فے حذف ہو گیا. یعنی اتنا جلدی کام ہوا کہ ہم واو اور فے بھی نہیں بولنا چاہتے. بہت پہلے تو ہم کہہ آلو بنائیں گے سیفعلو سیفعلو. تو بہت جلدی یعنی جو پہلے جلدی تھا نا اب اس سے بھی زیادہ جلدی. تو جیسے فوراً والی بات ہوتی ہے اردو میں ہم کہتے ہیں یعنی اتنا جلدی ہو رہا ہے کہ ہمیں سوفا بولنے کا وقت نہیں مل رہا. ہم کہہ رہے ہیں سیفعلو. ٹھیک ہے. تو جب ہم سا لگا کے اس ٹیبل کو بنائیں گے تو وہ بن جائے گا سیفعلون وہ بہت سب بہت جلد کریں گے. تفعلو آپ جلد کریں گے. افعلو میں جلد کروں گا. ہم سب بہت جلد کریں گے. چلیے جی اب آپ سسٹر یاسمین کروا دیجیے. السلام علیکم. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم بہت جلد کریں گے. ویری گڈ جی. محمد ابراہیم افسار آپ کروائیے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. بہت خوب. تو یہ ہے سا لگ گیا. ٹھیک ہے جی جو بہت جلد کرنے کے لیے. الحمدللہ. تو آج ہم نے یہ دو نئے الفاظ بھی ایڈ کر لیے اپنی ووکیبلری میں. اب ہم آج کا اصل سبق کی طرف پڑھتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے امر و نہیں. ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا جس میں کام مکمل ہو چکا. ہم نے فعل مضارع پڑھا کام ہو رہا ہے ہوگا. آج ہم امر پڑھ رہے ہیں. کسی کو حکم دینا
یا گزارش کرنا کر کے روکنا. تو امر و نہیں. یہ عربی میں ایک اور جو تیسرا فعل ہے. اب یہ بنتا کہ ہم نے فعلا کا کیا ورٹیبل فعلا، اس سے بنا تھا تفعلو. فعلا ہے نا، اس نے کیا، آپ کو یاد ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا. سو اس سے بنا. تو ہم اسی طرح فعلا سے امر کے الفاظ بنانا سیکھیں گے. امر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ امر سامنے والے کو صرف حکم دیا جا سکتا ہے. امر کا صیغہ آپ حکم دے رہے ہیں نا کسی کو، اب جو غائب ہے ہی نہیں تو اس کو تو حکم نہیں دیا جاتا، خود کو بھی حکم نہیں دیتے آپ. تو حکم آپ سامنے والے کو دیتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو. تو چونکہ اس سے حکم دیا جا رہا ہے تو ہم سامنے کا گزارش بھی سامنے جو موجود ہو اس سے کی جاتی ہے، تو ہم اسی کا صیغہ استعمال کریں گے. تو سامنے کے لیے ہم کیا استعمال کرے تھے؟ تفعلو. تفعلو تھا نا، تم کرتے ہو. ہم تفعلو کو ہی اٹھا لیتے ہیں. جب ہم نے تفعلو لیا اور اس کا تا گرایا تو تا گرنے سے یوں دیکھیں کیا ہوا، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا، یہ تا گر گیا تو یہ جو فا تھا نا، فا کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس پر جزم ہے. اب مسئلہ عربی میں جب کسی چیز پر جزم ہو، وہ ساکن ہو تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا. تو جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو ہم نے ایک ٹیمپرری اس کے لیے حمزہ استعمال کیا. ٹیمپرری ہم نے کہا اچھا ہم یہ حمزہ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کی آواز اس کو مل کے آواز بنا دے گی افعل. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ویسے نہیں بن رہا تھا، اس طرح بن گیا افعل. بڑا مزے کا لفظ بن گیا افعل. اس کو زیادہ رٹنے یا اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پریکٹس اتنی کریں گے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ پکا ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا صرف بتایا گیا ہے کہ امر چونکہ سامنے والا، ایک تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے کہ موجود اور سامنے والا اس کو امر کہا جاتا ہے، یعنی امر کا صیغہ اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہم اس کو اچھا یہاں پہ ایک سوال ہماری بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ زیر کیوں لگایا گیا. تو ابھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو اسی طرح یاد رکھیں. یہ ذرا ہائر لیول پر جب آپ جائیں گے، عربوں نے یہ زیر لگائی، ہم بھی اسی کو لگا کر اسی طرح اس کو پڑھ لیں گے اور اسے پھر پکا یاد رکھ لیں گے. تو آئیے، قرآن میں سینکڑوں الفاظ امر کے نمونوں پر ہے. بڑا مزے کا ہے. اس کا اشارہ یوں ہے کہ ہم ایک انگلی جب میں یوں اوپر سے نیچے کی طرف گراؤں جیسے میں حکم دے رہا ہوں، مزے کا اشارہ ہے، کر ہے نا، تو آپ کو اشارہ کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. تو یہ انگلی آپ آرام سے، اگر آپ کی مرضی آپ ڈپینڈ کرتے یوں گرائیں یا آپ یوں آرام سے گرائیں. سو افعل کر، افعلو. اب زیادہ انگلیاں میں کر دی تو آپ کو خود ہی مانا آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. افعلو کرو. اس کا مطلب ہے اگر میں یوں سامنے والے ہاتھ سے سامنے اشارہ کر رہا ہوں تو ایک بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ تو کر، اور افعلو تم سب کرو. اور پھر یوں ایک انگلی کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف میں یوں لے کے جاتا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں نہیں لا تفعل مت کر، اور لا تفعلو مت کرو جمع کا بن گیا. پھر غور سے دیکھیں، مجھے سنگل ایک انگلی میں اوپر سے نیچے کی طرف ہلکی سی سامنے رکھ کر گراتا ہوں. افعل کر، افعلو کرو. یعنی میرے سامنے لوگ بیٹھے میں نے کہہ رہا ہوں افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. چلیں اب آپ کی باری ہے. اشارے بڑے مزے کے ہیں، بڑی آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. اور افعل کو ذہن میں رکھنا ہے، افعلو کو ذہن میں رکھنا ہے. لا تفعل آخر میں ساکن ہو گیا، لا تفعلو. ادائیگی ٹھیک کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو سسٹر ساجدہ راشد کروائیے. افعل کرو، افعلو افعل کر، افعلو کرو. لا تفعل مت کرو، لا تفعلو. کیا ہو گیا؟ لا تفعلو مت کرو. اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ہاں غور سے سنیں آواز میرے پاس بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے سر میرے پاس. ٹھیک ہے، اس سے فرق یہ ہم نے صرف نا تاکہ واحد جمع کا فرق رہے. سر ایک بار دوبارہ کروا لوں میں؟ مجھے باقی لوگ بتا دیں، سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
تھوڑی ویک ہے سر لیکن ہیئریبل ہے. ان سے ریپیٹ کروا لیں. افعلوا جی اچھا افعل کر افعلوا کرو لا تفعل مت کر لا تفعلوا مت کرو. اب کروائیے. اچھا چلیں ڈراپ کر کلثوم پلیز آپ کرائیے. سسٹر آپ کروائیے. افعل کر افعلوا کرو لا تفعل مت کر لا تفعلوا مت کرو. ٹھیک ہے سسٹر رابعہ بلال کروائیے. افعل کر افعلوا کرو لا تفعل مت کر لا تفعلوا مت کرو. ٹھیک ہے سسٹر افتارہ کروائیے. افعل کر افعلوا کرو لا تفعل مت کر لا تفعلوا مت کرو. جی بردر ہے اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یو آر کلیئر سر. آپ ہاں، دوبارہ میں نے کر لیجیے. میں اسٹاپ کرتا ہوں آپ شیئر کر لیں. دوبارہ شیئر کریں. جی تھینک یو. شیئر کر لیجیے سر. امید ہے کہ اب بہتر ہوگی تھوڑی سی. یس سر بہتر. آڈیو ویڈیو کلیئر. جزاک اللہ. تو کون بات کر رہا تھا؟ جی سر میں نے کرنا تھا. افعل کر افعلوا کرو لا تفعل مت کر لا تفعلوا مت کرو. ماشاء اللہ. سسٹر مریم فہیم آپ بھی کروا دیجیے. افعل کر افعلوا کرو لا تفعل مت کر لا تفعلوا مت کرو. مت کرو تو یہ ہے جی صیغہ امر و نہیں. اور امر و نہیں میں جب ہم گفتگو کریں گے اور بھی مزے کی ہو جاتی ہے. اب ذرا یہاں غور کیجئے کتنی مزے کی بات ہے. آپ نے کہا افعل کر تو جواب میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا افعلو. یہ مضارع میں آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. افعلو جی میں کرتا ہوں یا کروں گا. تو آپ نے کہا افعلو تم سب کرو. سامنے والے تھے نا, انہوں نے جواب میں کیا کہا نفعلو ہم کرتے ہیں کریں گے. جی یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ سسٹر عظما اور سسٹر مسز خالد آپ دونوں مل کر یہ کروائیں. افعل افعل افعلوا افعلوا نفعلوا. اب مجھے مانا بھی بتائیں ذرا. افعل کر افعلوا افعلوا میں کرتا ہوں. افعلوا کرو نفعلوا ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو دیکھیں کتنی مزے کی وہ شروع ہو گئی. اب ہم اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اور وہ پورا سینٹینسز کنسٹرکٹ کرتے ہیں. افعل خیرن تو کیا جواب دیں گے؟ افعل خیرن آپ سب جواب دیجیے جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. افعلوا خیرن افعلوا خیرن خیرن افعلوا خیرن اشارہ کرتے ہوئے نفعلوا خیرن نفعلوا خیرن افعلوا خیرن. ویری گڈ. افعلوا خیرن افعلوا خیرن. اچھا جی اب ہم اس کو یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل بڑھتا بڑھتا کتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو فعلہ کا ٹیبل جو ہم نے آہستہ آہستہ آپ کو شروع کروایا تھا آپ پریکٹس کرتے کرتے ماضی کے کیے فعلہ فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. یہاں مضارع کے کیے یفعل یفعلون تفعل وفعل تفعلون نفعلوا. پھر امر کے کیے افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. تو یوں آپ اپنے اس ٹیبل کو بڑھاتے جائیں قرآن کو سیکھنے کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے. الحمدللہ. آئیے اسی طرح اسی وزن کے اوپر افتح افتح کھول افتحو کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو مت کھولو. کون کروائے گا جی؟ سسٹر عظما کروائیے.
इफ्ता खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोलो, ला तफ्ताहू खोलो। माशाल्लाह। मिसेस खालिद आप भी करवाइए। ठीक है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड। सिस्टर साइमा यास्मीन आप करवाइए। सिस्टर साइमा यास्मीन आप अनम्यूट करें खुद को और करवाएं, आपको मैसेज भी जा रहा है। इफ्ताह खोलो, इफ्ताहू, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो। चला ही गया, नेट ही नहीं गया। अच्छा जी, सिस्टर रहीला आप करवाइए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। सो ये हमने इफ्ताह के किए। इफ्ताह की अरबी बोलचाल के लिए सिस्टर उम्मे कुलसूम और सिस्टर इफ़त आरा आप दोनों ये कीजिए। इफ्ताह, आफ्ता, आफ्ताऊ, इफ्ताहू, नफ्ताऊ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये करवाइए। इफ्ताहिल किताब, इफ्ताहिल किताब, अफ्तुल किताब, इफ्ताहुल किताब, नफ्तुल किताब, नफ्तुल आना किताब, बताइए। नफ्तुल किताब हम किताब खोलते हैं। वेरी अफ्तुल गुड, किताब मैं खोलता हूँ, नफ्तुल किताब हम सब खोलते हैं। वेरी गुड। यूं ये टेबल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। आगे आ गया जी इजअल, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। चलें जी, आपकी बारी। अब आप में से सिस्टर उज़मा लियाकत करवाइए सबसे पहले। इज अल बना, इजलू बनाओ, ला तज अल मत बना, ला तज अलू मत बनाओ। मत बनाओ, वेरी गुड। सिस्टर साइमा यास्मीन चलें करवाइए। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। सिस्टर रहीला आप भी करवाइए। थैंक यू, थैंक यू, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। वेरी गुड। आपको एक दिलचस्प बात मैं हमेशा शेयर करता हूँ और आई ऑल्सो गेट क्वाइट इमोशनल ऑन इट। ये जो ला तजअलू है, तो माय सन लास्ट ईयर किसी क्लास में के बाद वो ये कोर्स तो अटेंड नहीं करता, इज ओनली 7 years ओल्ड, तो वो ओवरहर्ड मेरा ख्याल करता रहता है, सुनता रहता है, उसके कानों में आवाज़ पड़ती है। तो एक दिन कुरान पढ़ते हुए मुझे कहता है, बाबा वहाँ पे लिखा हुआ आया वला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून। मुझे कहता है कि ये अंदाजा का मतलब आप बताएं, तो मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ इसका। तो मुझे ज़रा थोड़ी हैरत हुई कि कैसे बताएगा। तो कहता है, बाबा ये वही वाला है ना, वला तजअलू, यूं उसने किया वला तजअलू, और मत बनाओ तुम सब, लिल्लाही अल्लाह के लिए, और अंदाजा का मतलब मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा इसका मतलब होता है शरीक, पार्टनर। तो कहने का मकसद ये है, और उसने इस तरह से वो वांतुम, उसे पता था वांतुम यूं इशारे से होता है, और तुम सब, वांतुम तालमून, तुम सब जानने वाले हो। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि देखें, अल्लाह ताला ने कहा था वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान बनाया। अब अगर वक्त ही ना दें, इस पर तवज्जो ही ना दें, उसकी प्रैक्टिस ही ना करें, और फिर कहें कि नहीं अरबी मुश्किल है, कुरान मुश्किल है, तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफ़ी है। और हमें अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी मोहब्बत और
ایک کنٹینیوس جو ہے نا ایفرٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو آئیے جی اب اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ سسٹر سائمہ یاسمین. کوئی نئے لوگ بھی ہاتھ کھڑا کیا کریں نا, سب لوگ پرانے وہی جو بار بار کر رہے ہیں وہی ہاتھ کھڑے کریں. صرف سسٹر مریم فہیم آپ کروا دیں. اجعل کر, اجعلو میں کرتا ہوں, اجعلو آپ کرو, نجعلو ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. یوں آپ نے ہم سب نے مل کر یہ پہلے والے سیٹ کے سارے امر کے سیدھے بناتا کر ہوں. لیے الحمدللہ. تو آئیے آج کا نقطۂ تعلیم, اور نقطۂ تعلیم یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے. دیکھیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا, اور ہر طرح سے وہ ایک ہوتا ہے فزیکل انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ آپ کے ارد گرد آس پاس, میں اگر یہ پڑھا رہا ہوں تو قرآن بھی میرے پاس ہی ہے, میرے پاس کتابیں بھی قریب ہی ہیں, میرے پاس اس کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کی ووکیبلری کارڈ کہیں قریب ہی آپ کی پاکٹ میں, سننے کے لیے MP3, ویڈیو ریکارڈنگ, کمپیوٹر پر ایک ہی جگہ ایک ہلکا سا کارنر چھوٹا سا, چاہے گھر میں ٹیکسٹ بک, اس کے پرنٹ آؤٹ, آپ کی ورک بک. ایک مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی میں روزانہ اپنے اسباق کو سفید وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ ہم لکھ کر بھی پڑھتے ہیں. پھر ایک چھوٹا سا وقت اور آپس میں بیٹھ کے اس کو پڑھنا. تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیجیے, قرآن سیکھنے کا انوائرمنٹ, ایک خوبصورت محبت والا انوائرمنٹ کہ جس میں آپ سب کو مزہ آئے. آج کل بڑی زبردست بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری پر پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے, تو یہ بڑا زبردست وقت بھی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپس میں قرآن کی باتیں کریں, سحری کے وقت, افطاری کے وقت. پھر اللہ سے اسی حوالے سے دعا بھی مانگیں پورے خاندان سے, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ. تو ووکیبلری کارڈ کو ساتھ رکھیے, اس سے آپ اور زیادہ تیزی سے سیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سبق کے اختتام کی طرف پہنچے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.